بیول سے میرے خیال میں بیول جو پولنگ اسٹیشن ہے مقامی وہاں سے تحریک لبیک زیادہ چانس ہیں کہ وہ ون کریں گے. قومی اسمبلی کے لیے ایک راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں جو بالکل واضح، جس طرح کہتے ہیں نا الیکشن میں ہوا چل پڑتی ہے. راجہ پرویز اشرف صاحب کے کافی کمزور کینڈیڈیٹ ہیں اس دفعہ راجہ جاوید اخلاص صاحب. سر پی پی 8 میں ایک ہی شخص ہے چودھری افتخار احمد وارثی. یونین کونسل سے گئے یہاں پہ شروع سے ہی وارثی صاحب نے پیسہ بہت تو سر وہ جو ایک چنگا بنگیال کالج کے حوالے سے ہمارے ساتھ انٹرویو کے دوران چودھری جاوید کوثر صاحب نے کہا تھا کہ اس کالج کی منظوری انہوں نے لی تھی، لیکن جو دستاویزات ہمارے سامنے آئی ہیں اس کے مطابق تو اس کا آغاز چودھری افتخار وارثی صاحب کے دور میں ہوا تھا. خرم پرویز کی جو نئی یو سی شامل ہوئی تھی اس میں بھی وہ مضبوط ہیں. شہر سے مسلم لیگ کو راجہ اسماعیل شیلہ نقصان پہنچا رہا ہے کیونکہ راجہ پرویز اشرف صاحب کی سیاست کا کچھ انداز اپنا ہے. پیپلز پارٹی میں ابھی تک کسی نے اعتراض، ماسٹر اعظم بھی ان کے ساتھ رہا. ہر جیسے بہت سے دوست کہہ رہے ہیں کہ پرویز اشرف صاحب کو اس حلقے سے ہرانا بہت مشکل ہے، کیا آپ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں یا آپ کی نظر میں یہ تگڑا مقابلہ ہونا چاہیے؟ چودھری نثار علی خان نے باقاعدہ ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے. چودھری نثار کا جو دڑا تھا وہ ان کے ساتھ چل رہا ہے، ان کی کمپین کر رہا ہے. کہ افتخار وارثی صاحب کا جو مالی پس منظر کافی مضبوط ہے تو وہ اپنے مال کے زور پر بھی لیکن یہ جو پچھلا الیکشن گزرا ہے وارثی صاحب کا 2013 کا، اس میں اس طرح انہوں نے مال خرچ نہیں کیا. بتاؤں کہ پیسہ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے مختلف طریقوں سے. پیسہ کچھ لوگ ہیں، سارے تو میں نہیں کہتا، لیکن کچھ لوگوں کے ووٹ خریدے جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر، ان کی آل پر، اولاد پر، ازواج پر، اصحاب پر. آج ہمارے ساتھ گجر خان کی سیاست پر گفتگو کرنے کے لیے دو دوست موجود ہیں. ایک چودھری اخلاق صاحب، ان کا تعلق ایکسپریس نیوز کے ساتھ ہے اور پٹوار میڈیا کے ساتھ بھی منسلک ہیں، جبکہ دوسرے دوست ہمارے ساتھ چودھری مظہر صاحب ہیں، ان کا تعلق دنیا نیوز اور جنا ایکسپریس کے ساتھ ہے. اس سے پہلے کہ ہم حلقے کی سیاست کی جانب آئیں، اس سے پہلے تحریک لبیک نے بیول میں کل ایک پاور شو کیا ہے. اس کے حوالے سے چودھری اخلاق صاحب میں آپ کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی نظر میں تحریک لبیک کا کل کا پاور شو کیسا تھا؟ سب سے پہلے تو عثمان صاحب آپ کا بڑی مہربانی، شکریہ. آپ نے یاد رکھا اتنی دور بیٹھ کے بیول سے ہماری رائے لینے کے لیے ہمیں پروگرام میں شامل کیا. جہاں تک لبیک کا تعلق ہے، کل لبیک کا پاور شو کامیاب ہی کہہ سکتے ہیں. کافی نئے چہرے لبیک نے شامل کیے ہیں. جو توقع کی جا رہی تھی کہ وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ چلیں گے، لیکن وہ لبیک کے ساتھ جلسے میں شامل ہوئے. اس حوالے سے بیول میں اگر دیکھا جائے تو لبیک مضبوط ہوئی ہے. 2018 کے الیکشن میں لبیک نے صوبائی میں 11,000 سم تھنگ ووٹ لیے تھے، لیکن اس دفعہ لبیک زیادہ ووٹ لے گی میرے اندازے کے مطابق. تو چودھری بدر صاحب، آپ کی رائے میں کل کا تحریک لبیک کا بیول کا شو کیسا تھا؟ میرے خیال میں تو بہت زبردست شو تھا جی، بہت زبردست تھا. تحریک لبیک والوں نے کل بڑا کام دکھایا ہے اپنا. حالانکہ پچھلے الیکشن میں بھی تو بہت کم ان کی ووٹ تھے یہاں پہ، لیکن اس ٹائم بیول میں اور گرد و نواح میں بہت زیادہ لوگ ان کے ساتھ آئے ہیں. چودھری اخلاق صاحب، آپ کی نظر میں جو بیول ہی سے چودھری جاوید کوثر صاحب اور چودھری افتخار وارثی صاحب دونوں شرکی گجر خان بیول ہی سے لڑ رہے ہیں، تو آپ کی نظر میں کہ یہ ووٹ جو شرکی گجر خان کا ہے وہ تو آلریڈی ان دونوں امیدواروں میں بہت زیادہ تقسیم ہو چکا ہے، کہیں وہاں سے بیول سے تحریک لبیک والے زیادہ ووٹ نہ لے لیں ان دونوں کے مقابلے میں؟ عثمان صاحب، اس دفعہ کا الیکشن بڑا مختلف ہے. اس طرح کہ کچھ لوگ پی ٹی آئی کو نیچے ووٹ دے رہے ہیں مقامی جاوید کوثر ہونے کی وجہ سے، اوپر وہ راجہ پرویز اشرف کو دے رہے ہیں، کچھ جو ہے کسی اور پارٹی کو چودھری ریاض کو دے رہے ہیں. اسی طرح افتخار احمد وارثی صاحب کے ساتھ بھی یہی سین ہے کہ جو لوگ افتخار احمد وارثی کو دے رہے ہیں اوپر وہ پیپل پارٹی کو دے رہے ہیں. مطلب زیادہ کامن پیپل پارٹی راجہ پرویز اشرف صاحب چاہتے ہیں. یہ مقامی ہونے کے ناطے ان دونوں کی ووٹوں میں فرق کچھ پڑے گا، لیکن زیادہ نہیں. تو چودھری بدر صاحب، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ میری رائے ایسے ہے جی کہ یہاں سے بیول سے میرے خیال میں بیول جو پولنگ سٹیشن ہے مقامی
وہاں سے تحریک لبیک زیادہ چانس ہیں کہ وہ ون کریں گے. افتخار وارثی صاحب جب ایم پی اے تھے تو ان کے دور حکومت میں چودھری اخلاق صاحب جن کا جو کام ہمارے ایک دوست ہے چودھری طارق پرویز صاحب، انہوں نے تو کافی تفصیلی ویڈیو ایک اپلوڈ کی ہے کہ چودھری افتخار وارثی صاحب کے جب وہ ایم پی اے تھے تو انہوں نے یہ بھی ترقیاتی کام کروائے، وہ بھی ترقیاتی کام کروائے. لیکن وہاں کے مقامی لوگوں، جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی، ان میں سے کوئی بھی اس چیز سے اتفاق نہیں کرتا کہ افتخار وارثی صاحب نے کوئی ترقیاتی کام اپنے دور حکومت میں کروائے تھے. آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ عثمان صاحب بیول کے حوالے سے ان کا ایک روڈ شامل ہے بس، جو مڑا کنیال سے گئی تھی. باقی یونین کونسل بیول میں ان کا ترقیاتی کام کوئی نہیں ہے. اسپتال کے لیے ایک فنڈ انہوں نے لیا تھا، وہ کام رک گیا تھا. باقی جو مکمل ہوا ہے وہ چودھری جاوید کوثر کے دور میں ہوا ہے. اس کے علاوہ ٹھیک. بیول کے لیے ان کی گرانٹ کوئی بڑا کام نہیں ہے. تو سر وہ جو ایک چنگا بنگیال کالج کے حوالے سے ہمارے ساتھ انٹرویو کے دوران چودھری جاوید کوثر صاحب نے کہا تھا کہ اس کالج کی منظوری انہوں نے لی تھی، لیکن جو دستاویزات ہمارے سامنے آئی ہیں اس کے مطابق تو اس کا آغاز چودھری افتخار وارثی صاحب کے دور میں ہوا تھا. جی ان کے مسلم لیگ نون کے دور میں منظور ہوئی تھی، لیکن حکومت جاتے ہی کام رک گیا تھا نا، سٹارٹ نہیں ہو سکا تھا، مطلب پیپر ورک تک رہا. جو ٹھیک ہے. گراؤنڈ میں کام شروع ہوا ہے وہ پی ٹی آئی کے دور میں جاوید کوثر صاحب نے پھر اس پہ کوشش کی. باقی جو فنڈ ریلیز کروائے، جو باقی ایفرٹس تھی نا، تو میرے خیال میں اس کالج کا کریڈٹ دونوں کو دیا جا سکتا ہے. ٹھیک. تو چودھری بدر صاحب، آپ کی نظر میں افتخار وارثی صاحب کے دور حکومت میں کوئی ترقیاتی کام قابل ذکر ہوئے یا آپ اتفاق کرتے ہیں چودھری اخلاق صاحب کے ساتھ؟ مطلب یونین کونسل بیول یونین کونسل بیول میں کچھ کام کروائے افتخار وارثی صاحب نے. سب سے زیادہ جو وہ کریڈٹ اس بار لے رہے ہیں وہ کچھ یہاں کے مقامی لڑکے ہیں جن کو انہوں نے بھرتی کروایا تھا، ان کا وہ کریڈٹ لے رہے ہیں. اس الیکشن میں کافی زیادہ لیں گے. باقی میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ میں نے جو بتایا کہ تحریک لبیک والے بیول سے جیتیں گے، وہ بیول پولنگ سٹیشن کا میں نے کہا، یونین کونسل کا میں نے نہیں کہا ہے، صرف بیول پولنگ سٹیشن. کیونکہ یہاں پہ چودھری ریاض صاحب کی جو برادری ہے وہ کافی زیادہ ہے، ووٹ ہے اس کا، اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا. باقی افتخار وارثی صاحب نے کچھ کام کروائے ہیں، لیکن بس وہ آپ کو تو بہتر پتا ہے کہ یہاں پہ کام کہتے ہیں جی کہ میں نے منظوری کروائی ہے، آگے دوسرا بندہ آ جاتا ہے تختی لگانے کے لیے. یہ بھی کام بہت زیادہ چل رہا ہے یہاں پہ کہ کبھی کوئی کام کرواتا ہے تو تختی کسی کی، دوسرا کام کرواتا ہے تو تختی اس نے لگا دیا ہے، افتتاح اس نے کر دیا ہے. صحیح ہے. تو سر یہ جیسے آپ نے کہا کہ تحریک لبیک کے حوالے سے چودھری ریاض صاحب کا ووٹ کافی زیادہ ہے وہاں پہ، تو آپ کی جی نظر میں تحریک لبیک والے کس کا ووٹ توڑ رہے ہیں زیادہ، نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا یا تحریک انصاف کا؟ نہیں، میرے خیال میں میری ذاتی رائے ہے، شاید میں غلط ہوں، کہ مسلم لیگ نون کا ووٹ زیادہ نقصان ہو رہا ہے یہاں پہ. چودھری اخلاق صاحب، آپ کی نظر میں کیسا ہے یہ؟ سر بالکل ایسا ہے. جو راجہ اسماعیل وارثی صاحب کا مطلب نون کا ہی ساتھی تھا، اوپر سے چودھری ریاض صاحب وہ بھی نون سے گئے ہیں. پیپلز پارٹی کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں اوورال تحصیل میں، لیکن زیادہ مسلم لیگ نون کو ہے. تو سر اس کے بعد چلے افتخار وارثی صاحب کے حوالے سے بات ہوئی، تو آپ چودھری جاوید کوثر صاحب کی 5 سالہ تقریباً 4 سالہ کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے کیا وہ حلقے میں موجود رہے، لوگوں کی ان تک رسائی آسان تھی یا نہیں تھی؟ اس حوالے سے چودھری جاوید کوثر صاحب کی 4 سالہ کارکردگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ چودھری جاوید کوثر صاحب نے ترقیاتی کام بہت زیادہ کروائے ہیں جی. حلقے میں موجود رہے ہیں، بالکل عوام میں رہے ہیں، رابطے میں رہے ہیں، اور کام انہوں نے بہت زیادہ کروائے ہیں. لوکل دیہات میں بھی انہوں نے کام کروائے ہیں. اس کے علاوہ یہ کلر سیدہ بیول روڈ ہے، یہ کام کروایا ہے. بیول گجر خان روڈ، یہ کام کروایا ہے. کارپیٹ روڈیں بنوائی ہیں انہوں نے. اس کے علاوہ مختلف دیہاتوں میں انہوں نے لنکس روڈ وہ بنوائی ہیں. اس کے علاوہ بھی کافی مطلب وہ عوام میں بہت زیادہ ان رہے ہیں. جی چودھری اخلاق صاحب. سر بالکل میں اتفاق کرتا ہوں چودھری مدر صاحب کی اس بات سے. عوام میں موجود رہے ہیں، غمی خوشی میں جاتے رہے ہیں. پی ہونے کے باوجود عوام کو انہوں نے ٹائم دیا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر بندے کے پاس گئے ہے، خوشی غمی میں شامل ہوئے ہیں.
آخری ٹائم تک جب یہ ان پہ ایف آئی آر بنی ہے اس کے باوجود مطلب پولیس انہیں تلاش کر رہی ہوتی تھی، وہ شادیوں پہ آگے پیچھے دیکھے جا سکتے تھے. تو سر یہ چیز چودھری عوام اخلاق صاحب، آپ کی نظر میں کیا نون لیگ، کرین پارٹی، تحریک لبیک اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ کیا آپ کی نظر میں تحریک انصاف کو الیکشن کمپین چلانے کی پوری آزادی دی گئی ہے، یا آپ کی نظر میں ایسا نہیں ہے؟ نہیں ہے جی، بالکل ایسا نہیں ہے. کسی جگہ بھی ان کو کمپین چلانے کی مطلب دوست یار تھے جاوید کوثر صاحب کے، باقی دوست یار آگے پیچھے جا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، لیکن وہ سامنے نہیں آ. جی چودھری مظہر صاحب، آپ کی نظر میں؟ جی بالکل، اخلاق بھائی نے صحیح کہا ہے جی کہ بالکل ان کو کام کرنے کی بالکل سمجھ لیں اجازت ہی نہیں ہے. بالکل نہ، یہاں تک ہے کہ کوئی بندہ جھنڈا لگاتا ہے اپنے گھر پہ یا آفس میں تو وہاں پہ بھی پولیس والے پہنچ جاتے ہیں، پولیس والے کالیں کرتے ہیں کہ میرے خیال میں ان کو بہت زیادہ مشکلات ہیں، بالکل وہ سب ورک نہیں کر رہے ہیں. آپ اس ساری صورتحال میں خرم پرویز اشرف صاحب کو کہاں دیکھتے ہیں اور ان کی الیکشن کمپین کو کیسے دیکھتے ہیں چودھری اخلاق صاحب؟ میرے حساب سے اپ سیٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جس طرح ان دونوں کی ووٹ تقسیم ہوگی نا، خرم پرویز کی جو نئی یو سی شامل ہوئی تھی اس میں بھی وہ مضبوط ہیں. شہر سے مسلم لیگ کو راجہ اسماعیل شیلہ نقصان پہنچا رہا ہے، چودھری ریاض ووٹ توڑ رہا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا جو دڑا تھا وہ قائم ہے. ابھی کچھ نئے بندے بھی شامل کیے ہیں انہوں نے. اور چودھری مظہر صاحب، آپ اس ساری صورتحال میں پیپلز پارٹی کی الیکشن کمپین کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کی الیکشن کمپین میرے خیال میں تو بہت اچھی ہے جی، بہت زبردست ہے، بہت کام کر رہے ہیں، کیونکہ راجہ پرویز اشرف صاحب کی سیاست کا کچھ انداز اپنا ہے، تو وہ ہر بندے کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں، ان کے بیٹے رابطے میں رہے ہیں، اور کام بھی انہوں نے بہت زیادہ کروائے ہیں. اور وہ ایک ایسی شخصیت ہے میرے خیال میں کہ وہ انتقامی سیاست کی وہ حمایتی نہیں ہے، حمایت وہ نہیں کرتے ہیں، تھانہ کچہری میں ان کا انوالومنٹ اتنا زیادہ نہیں ہے اس طرح کا، تو لوگ پسند کرتے ہیں ان کو کافی زیادہ، پرویز اشرف صاحب کو اسپیشلی ان کی شخصیت کو، پارٹی کے علاوہ ان کی شخصیت جو ہے وہ کافی زیادہ ہے. موروثیت کو ہی بنیاد بنا کر خرم پرویز صاحب کو ٹکٹ دے دیا گیا. وہی موروثیت جو مرکزی سطح پہ نظر آتی ہے پیپلز پارٹی میں، وہی گجر خان میں بھی ہے. تو آپ کی نظر میں کیا اس سے پیپلز پارٹی کے جو نظریاتی کارکنان ہیں وہ دل برداشتہ نہیں ہوں گے کہ ایک کارکن کے بجائے پرویز اشرف صاحب نے اپنے بیٹے کو ٹکٹ دے دیا؟ جہاں تک ماسٹر اعظم پرویز کا تعلق ہے، جب چوئے خالصہ والی نئی یو سی شامل ہوئی تھی راجہ پرویز اشرف نے، کیونکہ اس وقت پیپل پارٹی کمزور ہو گئی تھی، وہاں سے الیکشن جیتنا مشکل تھا. جب یہ حلقہ بندی دوبارہ چینج ہوئی تو راجہ پرویز اشرف کو پتا تھا کہ اب اس حلقے میں جو نئی یو سی شامل ہوئی ہیں وہاں ان کا بیٹا مضبوط ہے. لیکن پیپلز پارٹی میں ابھی تک مطلب کسی نے اعتراض، ماسٹر اعظم بھی ان کے ساتھ رہا، ہر جلسے میں گیا، اس کے علاوہ کوئی قابل بندہ نہیں تھا ان کے پاس میرے خیال میں، وہ تو یہی کچھ سمجھتے ہیں. تو چودھری مظہر صاحب، آپ کی نظر میں کیا جو نظریاتی کارکنان پیپلز پارٹی کے ان پر یہ فیصلہ اثر انداز نہیں ہوگا کہ پرویز اشرف صاحب نے اپنے بیٹے کو ٹکٹ دے دیا، نہ کہ ایک نظریاتی کارکن کو؟ محترم شرقی گجر خان میں تو میرے خیال میں وہ پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ اتنا زیادہ ووٹ اس طرح کا تو نہیں ہے جماعت کا، لیکن یہ شخصی ووٹ ہے. دوسرا یہ بھی اثر ہو سکتا ہے کہ اس میں اثر انداز ہو سکتا ہے کہ وہ موروثی سیاست والا، یہ بھی فیکٹ ہے بالکل. لیکن اصل میں راجہ پرویز اشرف صاحب کا وہ ایسا انداز ایسا ہے، سیاست انداز ان کا کہ وہ کسی بھی وہ جماعت میں کوئی نون کا ہے یا کوئی تحریک لبیک کا ہے یا پی ٹی آئی کا ہے، لیکن پرویز اشرف صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ میرے خیال میں کوئی ووٹ شخصی ووٹ بہت زیادہ نکالیں گے. تو چلیں آتے ہیں سر اب قومی اسمبلی کی سیٹ کی طرف، NA-52 کی طرف. چودھری اخلاق صاحب، آپ کی نظر میں جیسے بہت سے دوست کہہ رہے ہیں کہ پرویز اشرف صاحب کو اس حلقے سے ہرانا بہت مشکل ہے، کیا آپ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں یا آپ کی نظر میں یہ تگڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے؟
سر میرے خیال میں مطلب آپ کو ایگزیکٹ پوزیشن بتاتا ہوں نا کہ جو نئی یو سی شامل ہوئی ہیں چودھری نثار والی، وہاں پہ راجہ پرویز اشرف نے الیکشن سے پہلے ایک کمپین شروع کر دی تھی، وہاں کے لوگوں کے کام کروائے ہیں، اسمبلی میں بندے گئے ہیں. اس کے بعد چودھری نثار علی خان نے باقاعدہ ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے. چودھری نثار کا جو دڑا تھا وہ ان کے ساتھ چل رہا ہے، ان کی کمپین کر رہا ہے. وہاں سے فرق پڑا. پھر پی پی 9 کی طرف آتے ہیں. پی پی 9 میں مسلم لیگ کا قلب عباس شاہ جو چیئرمین تھا وہ پیپل پارٹی میں شامل ہوا. اس کے بعد پی ٹی آئی کا جو ایم پی اے تھا چودھری ساجد سامنے آ کے تو نہیں، جس طرح پچھلے الیکشن میں 2013 میں چودھری ریاض صاحب نے کی تھی کر بیٹھ کے، اسی طرح چودھری ساجد جو ہے وہ پیپل پارٹی کے ساتھ چل رہا ہے. اپنا بھی ان کا دڑا تھا، پی پی 9 سے مضبوط ہوئے ہیں، پھر شہر سے کافی دڑے ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں. اوورال راجہ پرویز اشرف کو کریڈٹ جو جا رہا ہے نا وہ اسپیکر شپ کا ہے. چودھری مدر صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں صورتحال کو؟ دیکھیں جی، اگر صحیح دیکھا جائے نا تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کا ماحول ہی نہیں ہے اس طرح کا، کوئی دلچسپی نہیں لے رہا ہے عوام میں سے. چلیں یہ تو الیکشن لڑ رہے ہیں، جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ تو جا رہے ہیں عوام میں، لیکن عوام کی کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے اس طرح کی کہ کوئی اتنی رائے نہیں بندہ دے سکتا ہے کہ، کیونکہ کچھ خاموش جو لوگ ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ آخری ٹائم کیا کریں گے. تو تحریک انصاف والوں کے لیے ایک تو مرکزی سطح پہ مشکلات ہیں، لیکن انہوں نے بہت سی مشکلات اپنے لیے بھی پیدا کر لی ہیں. تو یہ مشکلات آپ کو ان کی الیکشن کمپین میں بھی نظر آ رہی ہیں گجران میں یا نہیں؟ بالکل آ رہی ہے سر. یہ سٹارٹ میں جب انہوں نے ٹکٹ چینج کیا، ان کے خود جو ورکر ہیں ابھی گھروں میں بیٹھ گئے ہیں یار کہ ہم کس کے لیے ووٹ مانگیں. ایم این اے کو ان کا تو بالکل ہی ناکام سمجھ چل رہا ہے. نہ اس نے شرقی ایریا کا ابھی تک وزٹ کیا، کسی جگہ گیا، نہ کسی سے ملا، نہ کوئی دڑا اس کے ساتھ شامل ہوا. وہ مدر صاحب کی بات ٹھیک ہے، جو خاموش ووٹ ہے وہی ان کو پڑے تو پڑے، باقی سامنے نہیں کوئی. گجر خان سے کافی مسلم لیگ نے پی ٹی آئی کے بندے جو نون میں بھی شامل ہوئے ہیں. راجہ تنویر صاحب ایڈوکیٹ جس طرح ان کا جتنا دڑا تھا یہ نون میں شامل ہو گیا ہے. تو مظہر صاحب آپ تحریک انصاف کی الیکشن کمپین کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں تو الیکشن کمپین تو نہیں ہے ان کی اس طرح کی، کیونکہ وہ تو انتظامیہ ان کو کرنے ہی نہیں دے رہی ہے، وہ باہر ہی نہیں نکل سکتے ہیں. تو جی چودھری اخلاص صاحب جو راجہ جاوید اخلاص صاحب کو لے کر آج کل بہت سی پرانی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں شوکت بھٹی صاحب کی، اور پھر راجہ جاوید اخلاص صاحب کا ورکنگ ریلیشن شپ کبھی بھی چودھری افتخار وارثی صاحب کے ساتھ بھی نہیں بن سکا. تو آپ کی نظر میں کیا مسلم لیگ نون آج بھی دڑے بندی کا شکار ہے یا ایسا نہیں ہے؟ سر بالکل. جب افتخار احمد وارثی صاحب کا دڑا راجہ پرویز اشرف کے ساتھ جو اٹیچ کروایا تھا انہوں نے، ابھی تک وہ بندے راجہ پرویز اشرف کے ساتھ ہی ہیں. ان میں سے بڑے کم واپس آئے ہیں. افتخار احمد وارثی صاحب کی جہاں تک ذات کی بات ہے، لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ووٹ بھی دیں گے، لیکن جاوید اخلاص صاحب کو نہیں دے رہے. یہ نقصان مسلم لیگ نون کو ہوگا. شوکت بھٹی کا سب سے زیادہ انہیں نقصان یہ ہوگا کہ شوکت بھٹی کی فیملی کی ووٹیں ہیں، اوپر ان کا بھائی قومی پہ ہے، نیچے وہ صوبائی پہ ہیں، وہ تقسیم ہو جائیں گی. یہ نقصان بھی مسلم لیگ نون کو ہوگا. تو چودھری مدر صاحب آپ مسلم لیگ نون کی قومی اسمبلی کی نشست کے لیے جو الیکشن کمپین ہو رہی ہے چودھری راجہ جاوید اخلاص صاحب کی جانب سے، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں جی کافی کمزور کینڈیڈیٹ ہیں اس دفعہ راجہ جاوید اخلاص صاحب. ادھر ہمارے شرقی علاقہ میں وہاں مسلم لیگ نون کا ووٹ وہ لیں گے، لیکن اس میں بھی اصل میں یہ ہے کہ دڑے بندی والا جو ہے، کچھ برادریزم والا ہے، کچھ دڑے بندی ہے. دڑے بندی کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. تو چودھری اخلاق صاحب آپ کی نظر میں چودھری ریاض صاحب کتنا ووٹ حاصل کر رہے ہیں شرقی گجر خان سے؟ شرقی گجر خان سے بہت زیادہ ہوا تو 7-8 ہزار ووٹ ہوگا پورے شرقی گجر خان سے. اچھا، تو آپ کی نظر میں ویسے چودھری ریاض صاحب شرقی گجر خان میں کمپین بھی پوری بھرپور کر رہے ہیں یا آپ کو ایسا نہیں لگ رہا؟ نہیں، پہلا جلسہ ہوا ہے، وہ یہاں بھی خود نہیں آئے. لوگ جو اکٹھے تھے چودھری ریاض کا خطاب سننے کے لیے، جو پرانے ان کے ساتھی تھے مسلم لیگ نون کے نا، وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے جی چودھری ریاض صاحب آئیں گے، آپ دیکھتے ہیں کیا خطاب کرتے ہیں، لیکن یہاں خود نہیں آئے. ان کا بھائی آیا ہے چودھری خورشید امام. زیادہ کمپین میں وہی پیش ہے یا ان کا بیٹا ہے.
شرقی ایریے میں وہ نہیں آئی ابھی تک. ٹھیک ہے چودھری بدر صاحب، آپ چودھری ریاض صاحب کی سیاست کو بالخصوص شرقی گجر خان میں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ شرقی گجر خان میں چودھری ریاض صاحب کی سیاست اس طرح کی تو نہیں ہے، لیکن برادری کی وجہ سے جو ہے وہ کافی ان کے ساتھ ہیں لوگ، لیکن کل کے جلسے میں ان کا نہ آنا یہ بھی کافی اثر پڑے گا، کیونکہ خورشید مان صاحب جو ہے وہ برادری ہے ان کی، لیکن وہ ان کی برادری میں بھی اس طرح سے جان پہچان نہیں ہے، کیونکہ وہ زیادہ تر تو یہاں سے آؤٹ ہی رہے ہیں. تو کل ریاض صاحب جو نہیں آئے ہیں، اس وجہ سے بھی میرے خیال میں کچھ برادری کے لوگ جو ہیں، کیونکہ برادری ان کی شرقی گجر خان سے میرے خیال میں اور گجر خان سے بھی بہت زیادہ لوگ آئے تھے اس جلسے کو کامیاب کرانے کے لیے، لیکن جو ریاض صاحب کا نہ آنا یہ بھی فرق پڑے گا. سر اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ حلقہ پی پی 8 میں کون سا ایسا امیدوار ہے اور کس جماعت کا کہ جو اپنی الیکشن کمپین کو بہت مضبوط، بھرپور اور منظم طریقے سے چلا؟ سر پی پی 8 میں ایک ہی شخص ہے، چودھری افتخار احمد وارثی، جو اپنے طریقے سے کمپین ایسے چلا رہا ہے کہ بلدیات الیکشن ہوئے نا، وہاں ایک طرف چودھری نثار الحق تھا جس کی ایک پرسنالٹی تھی، بات چیت کر سکتا تھا، مطلب پڑھا لکھا. دوسری طرف افتخار احمد وارثی نے اس کے مقابلے میں ایسا بندہ کھڑا کیا جس کو نہ کسی جگہ بات کرنے کا پتہ تھا. اس کا الیکشن بھی انہوں نے بنا کر دکھایا تھا، کسی کو بھی امید نہیں تھی کہ الیکشن وہ جیتیں گے. اسی طرح اس الیکشن میں بھی افتخار احمد وارثی ایسا شخص ہے، مطلب وہ ورک کرتا ہے سامنے نہیں، اکیلا گاڑی نکالے گا، ڈرائیور ساتھ ہوگا، وہ بندہ چلا جائے گا، کسی کو نہیں پتا چلے گا کہ کون سا دڑا شامل کیا ہے، کس کو کیا کیا ہے، کیا ڈیلنگ ہوئی ہے. رزلٹ جو ہے وہ الیکشن والے دن کا ہی پتا چلے گا. میرے خیال میں اپنا الیکشن اگر سب سے زیادہ کوئی مضبوط ورک کر رہا ہے تو وہ افتخار احمد وارثی ہے. اچھا اخلاق بھائی، ایک افتخار وارثی صاحب کے حوالے سے کنٹروورسی عوام الناس میں کافی زیادہ ہے کہ افتخار وارثی صاحب کا جو مالی پس منظر کافی مضبوط ہے، تو وہ اپنے مال کے زور پر بھی یا اپنے زر کے زور پر بھی جو ہے انتخابات میں کافی اثر انداز ہوتے ہیں. کیا اس بات میں حقیقت ہے؟ بالکل حقیقت ہے. جتنے پچھلے الیکشن ہیں مطلب ساری ان کی فیملی مل کے سپورٹ کیا ہے اس بار بھی. لیکن یہ جو پچھلا الیکشن گزرا ہے وارثی صاحب کا 2013 کا، اس میں اس طرح انہوں نے مال خرچ نہیں کیا، تجربے سے اپنے طریقے سے انہوں نے الیکشن لڑا ہے. شروع میں جو بلدیات کے الیکشن لڑتے رہے وہاں یہ مال خرچ کرتے رہے اور وہاں سے ہی مشہور ہوئے ہیں. مظہر صاحب میرے خیال میں اس بات پہ اتفاق کریں گے کہ ابھی اس طرح کا یہ خرچہ نہیں کرتے، الیکشن میں اپنا ایکسپیرینس یوز کرتے ہیں، طلب یوز کرتے ہیں کسی جگہ ڈیفرنٹ طریقے سے. تو آپ کی نظر میں بھی کیا واقعی افتخار وارثی صاحب مالی طور پر بہت پیسہ استعمال کرتے ہیں؟ اگر میں کہوں انتخابات میں تو کیا آپ اس بات سے اتفاق کریں گے؟ بالکل میں اتفاق کروں گا جی. اصل میں ہمارے جو علاقہ ہے شرقی علاقہ، اسپیشلی یونین کونسل بیول کر لیں، اسلام پورہ جبر کر لیں، یہ جو ان کے ساتھ ملکہ یونین کونسلز ہیں گئے، یہاں پہ شروع سے ہی وارثی صاحب نے پیسہ بہت یوز کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ پی پی 8 میں اگر دیکھا جائے تو سیاست میں وارثی صاحب جو ہیں وہ بادشاہ ہیں سیاست کے، لوگوں کو کس طرح سے وہ قائل کرتے ہیں، ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. تو پیسے تو ہمارے ادھر ہمارا اگر صرف بلدیات یونین کونسل کا الیکشن دیکھا جائے تو اس میں کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں. ٹھیک. اچھا، یہ جو پیسے کا استعمال ہے یہ ووٹ خریدنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آپ، یا پیسے کا استعمال ترقیاتی کاموں اور گلیوں اور نالیوں کو پکی کروانے کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں؟ پیسہ یہ میں ابھی آپ کو کیا بتاؤں کہ پیسہ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے مختلف طریقوں سے. پیسہ کچھ لوگ ہیں، سارے تو میں نہیں کہتا، لیکن کچھ لوگوں کے ووٹ خریدے جاتے ہیں. ٹھیک. تو چلیں جی، پیسے کے طور پہ. میرا آخری سوال ہے چودھری اخلاق صاحب آپ سے کہ ایک تو ہو گیا نا کہ پی پی 8 میں کون مضبوط الیکشن کمپین چلا رہا ہے، اور آپ کی نظر میں قومی اسمبلی کی نشست کے لیے آپ کس امیدوار کو فیورٹ قرار دیں گے؟ قومی اسمبلی کے لیے ایک راجہ پرویز احمد صاحب ہیں جو بالکل واضح، جس طرح کہتے ہیں نا الیکشن میں ہوا چل پڑتی ہے،
राजा परवेज साहब के साथ भी यहीं से तो उनकी हवा चल पड़ी है। चौधरी मदर साहब आप चौधरी मदर साहब आप PP8 में किसको फेवरेट करार देंगे और NA52 में किसको फेवरेट करार देंगे? NA52 में तो अभी जो हालात जा रहे हैं, इन हालात अभी कुछ दिन 4 दिन 5 दिन बाकी हैं, लेकिन अभी तक जो जा रहा है वो राजा परवेज अशरफ मेरे ख्याल में वो बेहतर जा रहे हैं। तो PP8 में अभी कबल अज वक्त है कुछ कहना, क्योंकि जो मैंने आपको बताया ना कि ज्यादातर जो खामोशी है वो खतरे की घंटी बजा रही है, क्योंकि PP8 में। जी जिंदाबाद। अगले हफ्ते इंशाल्लाह या जब भी कभी हम दोबारा दोस्त इकट्ठे होंगे तो तब तक तो ये सारे रिजल्ट सामने आ चुके होंगे। तो चौधरी अखलाक साहब और चौधरी बदर साहब आपकी शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे बात होगी।